آرمی آفیسر جو ہیں وہ یونیفارم کے اندر ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کا کچھ پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کے اندر آئے ہیں, آپ کے ساتھ دھکم پیل ہوا ہے, انہوں نے اپنی بندوق نکال لی ہے, ان کا گریبان پکڑا گیا ہے, بندوق نکالتے ہیں, ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے اور وہ پہلے گولی اسٹریٹ فائر کرتے ہیں جو کہ بچ جاتی ہے, نہیں چلتی, لیکن اس کے بعد وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ میں ہراس نہیں کیا, ایک میں ہراس کیا, ایک کے اندر وکٹم جو ہے وہ ڈاکٹر آئینہ ہے, ایک میں جو ہے وہ پرپیٹریٹر. جو مسٹرسٹ تھا نا انسٹیٹیوشنس کا ود دا میسز, وہ اور زیادہ اس سے بڑھ چکی. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ اس کو فریم کر رہے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کا گریبان پکڑا گیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں دس از کارما. ایک یونیورسٹی کے اندر سر آپ فائر آرم کیوں لے, دیٹس جسٹ کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ. آپ کسی بھی عہدے پر ہوں, کوئی بھی یونیفارم پہنا ہو, آپ یہ نہیں کر سکتے جا کے. اس کو آپ کو آتھرائز کس نے کیا, آپ کو گیٹ پہ روکا کیوں نہیں کیا؟ سر اس ٹائم ایران کے دورے کے اوپر آپ کے فیلڈ مارشل گئے ہوئے ہیں اور ساتھ آپ کے مصنف بھی گئے ہیں. آپ کے فارن منسٹر کی طرح ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی طرح, شہباز شریف صاحب کے, وزیر اعظم کی طرح, آپ وہ ساتھ ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم. آج صبح آپ لوگوں نے وہ اسلام آباد سرحد یونیورسٹی کی ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک آرمی آفیسر جو ہیں یونیفارم کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایسکیلیٹ کر جاتا ہے. یو آل سو دا ویڈیو رائٹ. اس ویڈیو کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا. جو دو نیریٹیوز اس کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں ان دونوں کو دیکھیں گے. ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور what not to do in such a case, what was the mistake that was carried out, اس کی implications کیا ہو سکتی ہیں, اس سب کے اوپر بات چیت کریں گے. اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز نار کو سبسکرائب کریں. آپ سب کا بہت شکریہ جو اب تک ہمارے ساتھ رہے ہیں اس جرنی کے اندر. آج کل میرے سولو شوز تھوڑے سے کم آتے ہیں بیکاز آئی ایم اے لٹل آکوپائڈ. میری دی کارنٹ کے اوپر بھی پوڈ کاسٹ آنی ہوتی ہے, یہاں پہ بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں بٹ تھوڑی سی اس کی اسپیڈ کم ہے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. دا نیریٹو ایک نیا شو میں نے اسٹارٹ کیا ہے, اس کا ایوری منڈے جو ہے ہم ریکارڈنگ لازمی کرتے ہیں, یا وہ منڈے کو آ جاتا ہے لیکن ٹیوزڈے کو کل 1 بجے لگے گا. سنس آج ہم یہ والی ویڈیو لگا رہے ہیں, اب یہ ایسا ٹاپک تھا جس کے اوپر بات چیت کرنا بہت زیادہ ضروری تھی. اینڈ ہینس آئی تھاٹ کہ ہم اپنے والا دا نیریٹو کا شو ہے وہ کل اپلوڈ کر لیں گے. اس میں آج کے میرے گیسٹ جو تھے وہ ریا مقبول جان صاحب تھے. کافی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی عمران خان کی سارا جو پروسیس معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے. لیکن ابھی آج جو میں یہاں پہ آیا ہوں, آئی ایم ہیئر ٹو ڈسکس واٹ ہیپنڈ ایٹ روات یونیورسٹی, ایٹ سرحد یونیورسٹی. ان کا روات کیمپس جو ہے جس کو چٹھا بختاور کیمپس بھی کہا جاتا ہے. سچویشن کیا بنی اس کو تو ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن میں اس سچویشن کے اوپر جانے سے پہلے نا آپ کو تھوڑا سا پاسٹ میں لے کے جاؤں گا. 1968-69 میں کیا ہوا تھا, جنرل ایوب کے ریزگنیشن کیوں آیا تھا. اس ٹائم بھی گورنمنٹ جو تھی نا وہ اپنا ایک سیلف ڈکلیئرڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کی سیلیبریشن کر رہی تھی, تو اسٹوڈنٹس باہر آ گئے تھے کہ بھائی یہ کیا تماشا, ایسا کچھ ہے نہیں. اب لیکن ایک جنرل احتجاج تھا, لیکن وہ ایسکیلیٹ اس حد تک کر گیا کہ وہ 68-69 کے اندر اس نے پورے حکومت کا تختہ الٹ دیا. ایوب خان صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. اینڈ اس کا ایک کور فیکٹر تھا, اس کا کور فیکٹر یہ تھا کہ جو اتھارٹیز تھیں, ریاست جو تھی, وہ بامقابلہ اسٹوڈنٹس کھڑی ہو گئی تھی, کیونکہ پولیس والوں نے کچھ فائرنگ کی تھی اور 2-3 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اب ان کی شہادت کے بعد پھر اسٹوڈنٹس نے رکنے سے انکار کر دیا. اب میں انٹرنیشنل پریسیڈنٹس جو ہے نا, ہسٹوریکل پریسیڈنٹس بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے خلاف نہیں جانا. انٹرنیشنل پریسیڈنٹس بھی ہمیں آج کل یہی بتاتے ہیں. اسٹارٹنگ آف ابھی موسٹ ریسنٹلی آپ کو ہمیں کاکروچ جنتا پارٹی کے اندر نظر آتا ہے کہ انڈیا میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جس طرح سے بھی جو جینزی کی موومنٹس ہیں, اسٹوڈنٹ لیڈ موومنٹس ہیں, وہ موبلائز ہوئی ہیں اور انہوں نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج بھی کیا اور ایونچولی اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. یہ چیز جو ہے نا, یہ اگر آج کی ہمارے مقتدر حلقہ کو پتہ ہے تو یہ چیز جنرل ضیاء کو بھی پتہ تھی. ہینس دا ریزن کہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 17 کے ہونے کے باوجود انہوں نے 1984 کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز جو تھیں ان کو بین کر دیا تھا. ٹھیک ہے, غلط فیصلہ تھا, نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے کیا تھا بیکاز ہی نیو کہ موسٹ ریسنٹلی جنرل ایوب کے ساتھ کیا ہوا تھا, فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ. اور اس کے بعد 1993 کے اندر ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا تھا, اس نے بھی اس چیز کو اور آگے کنٹینیو کروا دیا تھا. یہ ساری چیزیں غلط تھیں. آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو, اسٹوڈنٹس نہ بھی ہوں تو آئین جو ہے وہ ہر عام انسان کو اختیار دیتا ہے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہو, پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر جب آپ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو گے تو معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. ابھی ہم نے کیس اسٹڈی جو بیس لائن ہے وہ اسٹیبلش کر لی کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے, پاسٹ پریسیڈنٹس کیا ہیں, انٹرنیشنلی سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کے ڈائنامکس کیا چل رہے ہیں. آرمی کا عام عوام کے ساتھ میجر ڈسٹرسٹ ہے, ایسے ہی
عمران خان صاحب بینگ دا موسٹ پاپولر لیڈر جیل کے اندر ہیں اور وہ ایک پی ٹی آئی کا نیریٹو بھی موجود ہے. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے کچھ یوٹیوبرز ہیں جو باہر سے بیٹھے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے. پھر حکومت جس اعتبار سے لائی گئی جو ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے، جس اعتبار سے ان کی پروگرس ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، وہ والا ایشو بھی موجود ہے کہ یار آپ ڈیولپمنٹ دکھا دیتے، ہمیں کوئی پروگرس دکھا دیتے، کوئی انفلیشن کم کر لیتے، غریب عوام کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں، تو عوام میں غم و غصہ بھی ہے، عوام میں ریزرویشن بھی ہے. پھر اس کے اندر آپ کو مرید کے جیسے ایشوز بھی نظر آتے ہیں، پھر آپ کو اس میں 26 نومبر بھی یاد آتا ہے، پھر سب سے بڑھ کر موسٹ ریسنٹلی آپ کو کشمیر نظر آتا ہے کہ کشمیر میں کیا کچھ ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو بلوچستان نظر آتا ہے. پھر یہ تو انٹرنل فیکٹرز ہیں جو ریاست کا اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں. اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی آپ ایڈ کریں کہ ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے، بی ایل اے کیا کر رہی ہے، این ایکس وائی، یہ سارا. اب سی دا سچویشن از دا ورسٹ ایور دیٹ آر کنٹری ہیز سین، اور اس ورسٹ ایور پوائنٹ کے اندر اس کلائمیکس کے اوپر آج والا واقعہ ہوا. تو اسی ہینس دا ریزن کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت آپ کو ٹیکنیکل لینس سے دیکھنا پڑے گا کہ what should not have happened. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہوا کیا، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں فار دوز آف یو ہو ڈو ناٹ نو. ٹھیک ہے، دو اس کے اندر نا آپ کے پاس آرگیومنٹس ہیں، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کہانی وہی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے فوٹیج کے اندر. ٹھیک ہے، یا آپ کی اسکرینس پہ بھی جو چل رہی ہے کہ ایک آرمی آفیسر جو ہیں وہ یونیفارم کے اندر ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کا کچھ پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کے اندر آئے ہیں، بڑے غصے کے اندر ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ دھکم پیل ہوا ہے، انہوں نے اپنی بندوق نکال لی ہے، ان کا گریبان پکڑا گیا. یونیفارم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوتا ہے. اس کے جواب کے اندر وہ گولیاں نکالتے ہیں، بندوق نکالتے ہیں. ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے اور وہ پہلے گولی اسٹریٹ فائر کرتے ہیں جو کہ بچ جاتی ہے، نہیں چلتی، لیکن اس کے بعد وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. یہ دیکھ لی. اب اس کے اندر جو دو کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جی اس یونیورسٹی کے ایچ او ڈی ہیں، یہ خاتون جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے، ایک بیانیہ یہ ہے کہ یہ ان کی وائف ہے، یہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب کی. دوسرا عہدہ آئی ایم ناٹ شیور جو دوسری طرف سے آتا ہے دوسرے اسٹیٹمنٹ کے اندر، ایک کے اندر یہ کرنل ہے. تو کرنل صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر آئینہ ہیں جو کہ ان کی وائف ہیں، یہ وہاں پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہیں. انہوں نے الزام لگایا تھا ایچ او ڈی کے اوپر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو، ان کا نام ہے ڈاکٹر جدون خان کا، ہراسمنٹ کا. ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی نے رپورٹڈلی سسپینڈ کیا جدون خان کو اور انکوائری بٹھا دی. یہ اسٹوڈنٹس جو تھے یہ وہاں پہ اس وجہ سے آئے تھے تاکہ ان کو ری انسٹیٹ کروا سکیں. ڈاکٹر آئینہ جو ہے وہ پروٹیسٹ میں گئی ہیں، ایک کنفرنٹیشن وہاں پہ ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور ہسبینڈ جو ان کے ایک آرمی کا آفیسر ہیں وہ وہاں پہ آئے اور معاملہ خراب ہو گیا. ایک تو آپ کا ہو گیا آرگیومنٹ سارا یہ. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بھی ایک رپورٹ ہے جی. دوسری رپورٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی فیس چیز کے اوپر اپنا رینڈم یونیورسٹی پالیسیز کے اوپر احتجاج کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر جدون کو ساتھ میں سسپینڈ کرو. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس خاتون کو ہراس کیا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ میں ہراس نہیں کیا، ایک میں ہراس کیا. ایک کے اندر وکٹم جو ہیں وہ ڈاکٹر آئینہ ہے، ایک میں جو ہے وہ پرپیٹریٹر. ایک کے اندر ڈاکٹر آئینہ جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے ان کو روک رہی ہیں، دوسری کے اندر ان کو ہراس اس حد تک کیا گیا کہ ان کو اللہ معاف کرے سو کچھ تو ہمارے دوستوں نے بھی رپورٹ کر دیا کہ ان کو فزیکلی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئیں کہ ہم یہاں پہ بھرے بازار میں آپ کے ساتھ غلط حرکت کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اللہ معاف کرے، غلط بات ہے. ٹھیک ہے، اب وٹ ایور دا کیس، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اسٹوری جو بھی ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی یونیورسٹی کے نمبر پہ رابطہ کرنے کی، آبویسلی جواب نہیں آیا. آئی ٹرائیڈ چیکنگ ان کہ میں پرسنلی کچھ نکال سکوں لیکن نہیں آئی. لیکن چونکہ یہ ایک میٹر جو ہے وہ ایک آرمی آفیسر کو انوالو کرتا ہے تو یہ ایشو جو ہے وہ اس ٹائم ان کی انکوائری بیٹھ چکی ہے. موسٹ لائکلی مائی انڈرسٹینڈنگ اس کے ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا. موسٹ لائکلی نہ بھی ہوتا ہے تو ان کی زندگی جو ہے انکوائریاں بھگتتے رہیں گے. ایک اور کیس ہے اسی سلسلے کے اندر، وہ بڑی ایک سینئر پوزیشن کے اوپر تھے، ایک اور ادارے کے اندر تھے، ان کی وائف سے کوئی گاڑی لگی تھی، وہ وہاں پہ پہنچے بھی نہیں تھے لیکن ان کی وائف نے ان کو فون کیا تھا، وہ یونیفارم میں بھی نہیں تھے، کوئی ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی کمپلینٹ ہو گئی تھی. وہ 4-5 مہینے سے اس ٹائم انکوائریاں بھگت رہے ہیں. اینڈ ہی واز اے ویری اسٹرانگ پرسن، ویری کلوز ٹو ڈی جی آئی اینڈ آل. ٹھیک، تو پوائنٹ اس کہ جب یہ والا ایشو ان کا بنتا ہے تو ان کی اسکروٹنی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر یہ ایشو تو پبلک انفارمیشن بن چکا ہے، اٹ ہیز بین رپورٹڈ ایوری ویئر. اینڈ اسپیشلی اب لنک کریں اس کو جو میں نے پہلے ساری بیس لائن بنائی تھی آپ کے ساتھ کہ کن معاملات کے اندر یہ سچویشن آئی ہے، تو اس کو ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ کے اعتبار سے آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس تناظر کے اندر یہ کس
پوائنٹ کے اندر, کس ٹائم کے اندر, تاریخ کے اندر یہ چیز واقعہ پیش آیا. تو انڈیویجول لیول پہ تو اف یو آسک می, آئی تھنک ہی از لانگ گون. ان کی اپنی سروس بھی ختم ہوئی ہے, ان کی شاید وائف کی وہاں سے نوکری بھی جائے, شاید ان کے پورا خاندان افیکٹ ہو اس سے, اینڈ ایک لمبا پروسیس ہے جو وہ فیس کریں گے. اب اس کے اندر ایسا کیوں ضروری تھا؟ بیکاز ہی واز ان یونیفارم. ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ جب اس خاتون کے ساتھ, ایک طبقہ یہ بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ ایک جتھے کے اندر گیا ہے, نوئنگ دیٹ ہی از الون, نوئنگ دیٹ کہ ان کی وائف کے اوپر حملہ ہوا ہے. وہ غریدہ فاروقی میم تو یہ بھی رپورٹ کر رہی ہیں کہ وہ ان کا پتہ نہیں, وہ پشتون ہے شاید یہ صاحب, تو ان کے اندر بڑا خون ان کا گرم ہوتا ہے. اسی طرح کی کوئی بات کر رہی تھی کہ کچھ ایتھنو نیشنلسٹکس اینگل اس کو دینے کی کوشش کر رہی تھی, جو کہ میں یوزلی اوائڈ کرتا ہوں, کہ ان کے اندر بڑی خودداری ہوتی ہے, مردانگی ہوتی ہے, اور غیرت کے نام پہ وہ قتل کر ڈالتے ہیں. تو انہوں نے بڑا بھی اچھا کام کیا. نہیں میم, انہوں نے اچھا کام نہیں کیا. آپ اس کو جتنا مرضی ایتھنو نیشنلسٹ فریمنگ کر لیں, دیٹ واز سم تھنگ دیٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کسی کو فون کر لیتے, ساتھ لے جاتے, پولیس موجود تھی وہاں پہ, وہ پولیس کو آگے کر لیتے, نہ بھی کرتے تو ان کو سائڈ پہ لے آتے, بات چیت کر لیتے. سو مینی ifs and buts, بہت کچھ ہو سکتا تھا, بٹ واٹ ہیپنڈ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ ریاست کے لیے بھی بہت بڑی ایک غلط چیز ہو گئی ہے. یہ انڈیویجول لیول پہ تو میں نے مینشن کر دیا ان کے ساتھ ہو گئی ہے, لیکن یہ جو مسٹرسٹ تھا نا انسٹیٹیوشنس کا ود دا میسز, وہ اور زیادہ اس سے بڑھ چکا ہے. اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ اس کو فریم کر رہے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کا گریبان پکڑا گیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں دس از کارما. یہ وہی چیز ہوئی ہے کہ ان کا گریبان پکڑا گیا. سر, ایک یونیفارم کی جو عزت ہے, جو اس کا تقدس ہے, وہ رہنا چاہیے. میں 1000 دفعہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ, پرو ڈیموکریٹک, پرو کانسٹیٹیوشنل سٹانس لے کے مسئلے مسائل بھی فیس کرتا رہا ہوں, نوکریوں سے بھی نکالا گیا ہوں, آف ایئر بھی رہا ہوں, ایف آئی اے کے کیس بھی جھیلتا رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود آئی اسٹل بلیو دیر از اے فائن لائن دیٹ شوڈ ناٹ بی کراس نا. ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا یہ انٹرنل ایشو ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مطلب کہ آپ واٹ آر یو سیکنگ آؤٹ آف اٹ از دا کوشچن. آئی بلیم دا انڈیویجول, آئی بلیم ہم. انہوں نے یہ انشور کیا, یہ موقع دیا. ایک جھاکا ہی ہوتا ہے نا, وہ جھاکا نہیں ہٹنا چاہیے کہ جھاکا آپ نے وردی پہ ہاتھ پڑوا دیا یار, وہ وردی گریبان پھاڑ دیا اگلوں نے, آپ کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. آپ نے, یہ آپ کو نہیں پکڑا ہوا, آپ یونیفارم میں تھے سر, یونیفارم میں آپ نے بندوق نکال کے آگے چلا دی. اللہ معاف کرے, میں سوچتا ہوں وہ پہلی گولی جو انہوں نے چلائی ہے وہ پتہ نہیں لاکڈ تھا یا جو بھی ایشو تھا, وہ گولی چلی نہیں ہے. وہ کسی کو گولی لگ جاتی. پھر یاد کریں میں کیوں آپ کو یہ 68 69 کے اندر لے کے جا رہا تھا, جنرل ایوب کے ساتھ کیوں لنک کر رہا تھا, کیونکہ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نہیں رکے تھے. کیوں میں نے وہ سارا آپ کو بھاشن دیا کاکروچ جنتا پارٹی کا, جنزی موومنٹس کا, اور یہ جو آپ کی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز نے ریسنٹ پاس کے اندر اپنی میس موبلائزیشن دیکھی ہے, وہ اسٹوڈنٹ لیڈ پروٹیسٹ تھے نا. اب یہی سارے اسٹوڈنٹس تھے. اب اس میں کتنی صداقت ہے, کیا حقیقت ہے, کیا نہیں ہے. وہاں پہ کچھ اور بچے بچیاں بھی موجود تھے, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے یونیفارم کے اندر آ کے, پولیس نے ہمیں ہراساں کی ہے, پولیس نے ہم پہ تشدد کیا. I cannot guarantee or confirm that because میں نے جن سے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, there was no comment from the other side and I do not have visual evidence to say that. میں نے دونوں conflicting جو رپورٹس ہیں وہ دونوں آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ بھائی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, بٹ اس کے ہوتے ہوئے یا یہ ہوتے ہوئے ایک چیز ہے فیکچولی کریکٹ, وہ یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اگر ہوتا بھی تو سر وہ کاش کہ وہ یونیفارم میں نہ ہوتے. That is all that I can say. Will this lead to a movement that will topple the governments? I don't think so. میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ اگر جس اعتبار سے ان کو اریسٹ کیا گیا اور ہماری شارٹ ٹرم میموری آڈینسز کی پوائنٹ آف کنورجنس ان کے پاس بہت کم ہے, یونیفائنگ فیکٹرز بہت کم ہے, اس وجہ سے شاید یہ سارے یونائٹ ہو کے کامن کاز کے لیے باہر نہ نکلے ایز اٹ اسٹینڈس. عمران خان بھی دیٹ کاز سے 3 سال سے تو نہیں ہوئی, ہونا ہوتا تو 3 سال پہلے ہو جاتی, 26 نومبر پہ ہو جاتی, 9 مئی کے بعد ہو جاتی, کسی بھی ٹائم ہو جاتی. اگر گورنمنٹ کو کوئی پریشر ہے تو وہ جماعت اسلامی, کسان اتحاد, JUIF اور PTI کا جو لانگ مارچ اکٹھا لانگ سپٹمبر کے لیے, وہ شاید بڑی تھریٹ ہے. دس اسپیسیفکلی ایک اچھا پریسیڈنٹ تو نہیں سیٹ ہوا, بٹ دس ول اسٹے. مجھے جو چیز اب دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس ول اسٹے. سو یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ نا یو کین یور وائس اور آرگیومنٹ شوڈ ناٹ بی چیلنجڈ. مطلب وہاں پہ آپ کی ڈسینٹنگ وائسز جو ہوتی ہیں, obviously not too extreme, لیکن آوازوں کی بندش نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ آوازوں کو بلند ہونا چاہیے. اب اس کے اندر تو معاملہ ہی اور طرح کا بن گیا نا. اس کے اندر وہ یونیفارم میں پتہ نہیں کیا سوچ کے آئے, ان کی وائف کی پتہ نہیں کیا کال آئی, انہوں نے پتہ نہیں کیا. میں بھی اب تو صرف ifs and buts ہوں گے اور صرف ریگریٹ ہوں گے جو کہ رہ جائیں گے. اوور آل دس از دی اپڈیٹ جو کہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ایک کچھ کوشچنز ہیں جو کہ اگر ہم یہاں پہ شیئر کریں کہ
اگر ان کو ہسبینڈ کو کال گئی بھی تھی تو وہ ایک آفیشیل کیپیسٹی میں کیوں انوالو ہوئے. شوڈنٹ ہیو کم ان دا یونیفارم. کسی اور کو فون کرا دیتے, انٹیلیجنس کے کسی بندے کو لے جاتے, باہر گاڑی میں بیٹھ جاتے, ڈرائیور کو بھیج دیتے. سو مینی کوشچنس کہ کیوں کیا. ایک یونیورسٹی کے اندر سر آپ فائر آرم کیوں لے کے, دیٹس جسٹ کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ. آپ کسی بھی عہدے پر ہوں, کوئی بھی یونیفارم پہنا ہو, آپ یہ نہیں کر سکتے جا کے. اس کو آپ کو آتھرائز کس نے کیا, آپ کو گیٹ پہ روکا کیوں نہیں گیا, کسی نے پوچھا کیوں نہیں گیا. وہی والی بات ہے کہ ملک کی ان کا کہ یونیفارم میں ہوں گے تو چلے جائیں گے اور کوئی پوچھے گا نہیں جا کے. اور پھر اب دوسری طرف سے آتا ہے کہ ہی واز ایکٹنگ ان سیلف ڈیفینس. یہ کیسا سیلف ڈیفینس ہے؟ ویڈیو کے اندر اس حد تک تو تھریٹننگ ایویڈنس نہیں موجود تھا, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے موب لنچنگ تک دیکھی ہوئی ہے یہاں پہ, کہ سچویشن جب ہاتھ سے نکلتی ہے تو اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو ان کا اور ان کی وائف کو خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا. یہ والا بھی تھا, کس نے پہلے اٹیک کیا, پہلے بات چیت کیا ہوئی جا کے. سو مینی تھنگس جو کہ یہاں پہ نا ڈسکس ہونا ضروری ہے. لیکن اوور آل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ آپ صرف پروٹیسٹ کے نام پہ یوزلی چیزوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. تو کافی اینگلز ہیں جو دیکھنے والے ہیں. اسٹوڈنٹس کین ناٹ اسالٹ اے ٹیچر اف دیٹ واز دا کیس. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یا موب جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتی گلٹی کو یا پنشمنٹ کو یا ریورس کرنے کے لیے, جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر جدون کو اپوائنٹمنٹ یا ری انسٹیٹمنٹ کروانی تھی یا ان کی سسپینشن چاہیے تھی, وٹ ایور دا کیس. سو اب ایک آدھے دن تک سچویشن زیادہ کھلے گی تو سمجھ میں آئے گی, لیکن دس از اے ویری اگلی میٹر. یہ ریاست کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب آپ فالٹ لائنز اتنی زیادہ کھولتے جاتے ہو نا تو پھر ٹائمنگ بڑی خراب ہو جاتی ہے. اور اب اسی سارے کے اندر آپ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہو. نئے صوبے بڑے ضروری ہیں, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بڑے ضروری ہیں, بٹ اس ٹائمنگ از ناٹ رائٹ. ٹائمنگ جو ہے نا بڑی زیادہ خراب ہے. اب اس میں پتہ کیا ہے سب سے انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ریٹ ہونی چاہیے ریاست کی یا گورنمنٹ کی ریٹ ہے جو کہ اس نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. سر اس ٹائم ایران کے دورے کے اوپر آپ کے فیلڈ مارشل گئے ہوئے ہیں اور ساتھ آپ کے محسن نقوی گئے ہیں. آپ کے فارن منسٹر کدھر ہیں, اسحاق ڈار صاحب کدھر ہیں, شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم کدھر ہیں, آپ کے وہ ساتھ ہی نہیں ہیں. تو سوالات تو اٹھتے ہیں نا کہ سر آپ کی کتنی اتھارٹی ہے, کیا ہی یہ ریٹ اسٹیبلش کرے گی حکومت جو ہے فارم 47 کی. تو یہ والے معاملات ہیں. ریمینس ٹو بی سین کے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.